السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے ان تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور میں ابھی آپ سے یہی امید رکھتا ہوں کہ کم سے کم 1000 ہمیں جو ہے سبسکرائبر چاہیے تاکہ اور مزید پروگرام میں نکھار پیدا ہو سکے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جن بھائیوں نے پہلے ہمیں سبسکرائب کر دیا ہے وہ بٹن کو نہ چھیڑیں، چونکہ وہ اگر دبائیں گے تو وہ ان سبسکرائب ہو جائے گا، بلکہ جو نئے لوگ ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، اور جو بٹن ہے گھنٹی کا جس پہ لکھا ہے آل، گھنٹی کے بٹن کے آگے لکھا ہے ALL آل، تو اس کو دبائیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہوگا وہ آپ تک فوری طور پر پہنچے گا جیسے ہم یہ ریکارڈ کریں گے یا یہ پہنچائیں گے یہاں سے۔ اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، اور کل الحمدللہ بفضل تعالیٰ پہلی دفعہ لائف میں ہم ٹک ٹاک پر لائیو ٹرانسمیشن کی۔ یہ ہماری ٹیسٹ ٹرانسمیشن تھی، جو کہ آئندہ 2-3 دن تک ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہم کریں گے۔ ہم کچھ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہو جائیں، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے آئیں گے۔ جنہوں نے ہمیں اگر فالو کرنا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، تو وہ ہمارے زیب قریشی ٹی وی ہمارا ایک چینل ہے جہاں پہ ہم پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں، اور ایک چینل ہمارا انٹرٹینمنٹ کا ہے، گھومتا مسافر۔ تو آپ ان دونوں کو جو ہے وہ کر لیجئے گا، فالو کر لیجئے گا۔ جناب، آج کی خبریں بے تحاشا ہیں، دل دہل رہا ہے کہ کیسی۔ دیکھیں جی، انسان مر رہا ہے دنیا میں۔ وہ ایک کوی پردیپ ایک ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے، ان کا ایک گانا تھا کہ دیکھ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان، کتنا بدل گیا انسان۔ تو اب دیکھیں انسان بدل گیا، یعنی مصیبت تو یہ ہے کہ مارا بھی غریب کو، اور اب جوتا بھی غریب پہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں تجھے کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے، ان کے بڑے بڑے سائنسدان مار دیے، ان کے لیڈر مار دیے، ان کا جو ایٹمی تنصیبات ہے اس پہ حملہ کیا۔ اب اس کا جب جواب اب ایران دے رہا ہے، تو امریکہ بہادر نے یہ کہا ہے کہ جی نہیں، تم کیسے مار سکتے ہو ایران کو؟ ایران تو جو ہے میرا پپی ہے، ایران تو میرا لاڈلا ہے، ایران تو میرا جو ہے بچہ ہے۔ سوری، ایران کہہ رہا ہوں، اسرائیل تو میرا بچہ ہے، آپ اسرائیل کو کیسے مار سکتے ہو؟ امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کینیڈا گئے ہوئے تھے 7G کانفرنس کے اندر، اور انہوں نے وہاں پر جا کر بات کرنی تھی بے تحاشا، لیکن انہوں نے اس میٹنگ کو ادھورا چھوڑا اور وہ فوراً امریکہ آ گئے۔ اور آئی تھی ان کا ایک انٹرویو آ رہا ہے، میرے خیال میں وہ ایروپلین میں دے رہے ہیں وہ انٹرویو، اور وہیں سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں نے کہا کہ جی ہم نے بہت سمجھایا ایران کو کہ ٹیبل ٹاک کرے۔ بھئی ایران تو ٹیبل ٹاک کر رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے پہلے ہی حملہ کر دیا۔ آپ کی جو شیڈیول میٹنگ تھی وہ جو ہے شیڈول میٹنگ جو تھی وہ اتوار کو تھی، لیکن فرائیڈے کو جو ہے آپ نے حملہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ کیا نام ہے، جب حملہ کر دیا تو بیچارے کے اوپر بڑا بے دردی سے حملہ کیا۔ ایران منہ دیکھتا رہ گیا، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کچھ ان لوگوں نے روکا اس چیز کو، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ آپ پہ حملے شروع کیے۔ شروع میں تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ختم کر دیا، ہماری جو ہے وہ برتری ہو گئی ہے فضائی طور پہ، ہم جب چاہیں جیسے چاہیں اس کو توڑ مروڑ سکتے ہیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایران نے جو ہے وہ ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ ابھی جس وقت یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں پروگرام، اس وقت بڑے پیمانے پر جو ہے لڑائی جاری ہے دونوں طرف سے۔ ادھر سے اسرائیل حملے کر رہا ہے، ادھر سے ایران حملے کر رہا ہے۔ ایران نے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو ان کا 8200 یعنی جو موساد کا جو یونٹ ہے، جو کہ بڑا خطرناک یونٹ ہے، جو پوری دنیا میں کنٹرول کرتا ہے، کس طریقے سے اپنے گروپس کو چلاتا ہے، اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے ایران نے۔ اور پھر ایران جو ہے وہ اس نے
بیان جاری کیا. اس نے کہا کہ دیکھیں جی جو بھی اس میں انوالو ہوگا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. چائنا نے اپنے لوگوں کو امیڈیٹلی کہا کہ وہ اسرائیل کو چھوڑ دیں, اسرائیل کو چھوڑ دیں. دیٹس دا میننگ کہ سم تھنگ فشی گوئنگ آن. ورنہ کیوں کہتے وائی دے آسک دیئر سٹیزن کہ آپ لیو کریں امیڈیٹلی, کیوں؟ اس کے معنی فشی گوئنگ آن. اچھا جی اب کیا ہوگا؟ اب دیکھنا یہ پوری دنیا کی فوجیں, پوری دنیا کی فورسز افغانستان میں آ گئی اور اس کو لیڈ کر رہے تھے امریکہ بہادر, اور انہوں نے آ کے بہت تباہی پھیلائی. لیکن جو آزادی کے متوالے تھے, جو شہادت دینے کے لیے تیار تھے, وہ لوگ اڑ گئے, وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا اور ڈیتھ باڈی, ہماری لاشوں پہ سے جاؤ گے تم. اور آخر کار انہوں نے 20-21 سال تک فائٹ کی, اور یہ ہوا کہ پوری دنیا کی فوجوں کو شکست دے دی. کس نے؟ ایک چھوٹے سے افغانستان نے. مانا کہ آپ نے 1979 سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ایران پہ, لیکن ایران ایک ویل اسٹیبلش مملکت ہے, تو ایسی تو بات نہیں کہ آپ ان کو تباہ کر دیں گے. جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کے پاس تقریباً 95% جو ہے ایٹم بم تیار ہے. اب وہ دھماکے کیوں نہیں کر رہا, یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہا, ہمیں نہیں پتا. لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ حملے کریں گے. اچھا G7 نے جو ہے آپ دیکھیں انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے, انہوں نے مذمت کی ہے ایران کی. او بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ ایران کی مذمت کیوں کر رہے ہو. ایران نے اٹیک تھوڑی کرا ہے, اٹیک تو اسرائیل نے کیا ہے, اٹیک تو اسرائیل نے کیا ہے جمعے والے دن. تو آپ ایران کی مذمت کیوں کر رہے ہو کہ جی وہ فائرنگ, تو بھائی تو وہ کیا وہ پھول پھینک رہا ہے اسرائیل. اسرائیل نے پورا غزہ تباہ برباد کر دیا. غزہ کے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, وہ بیچارے بھوک سے مرے جا رہے ہیں. آپ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا, ابھی بھی آپ نے بمباری کی ہے ان کے اوپر. تو مطلب یہ کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ بھئی جو مسلمان ہیں آپ کی نگاہ میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر اس کے تو معنی یہ ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے. جو مسلمانوں کے ملک ہیں وہاں پہ قبضہ کیا جائے, ان کی جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا جائے, تیل پہ قبضہ کیا جائے, ان کی دھاتوں پہ قبضہ کیا جائے. اور یہ جو آپ نے بلوچستان میں گیم سجائی ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ایک بات افغانی طالبان نے کہی ہے کہ اگر ایران کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو پھر ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا اگر امریکہ کسی بھی طریقے سے اگر اس خطے میں آیا تو پھر امریکہ سے ہم فائٹ کریں گے. تو اب یہ لڑائی مجھے جو ہے کئی رخوں پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ اسرائیل کی پراکسی, اس کی ایران کی پراکسی ہوتی تھی, پتہ نہیں کیوں وہ خاموش ہے, آئی ڈونٹ نو. شام غداری کر گیا ہے, شام کا جو گولانی ہے اس نے صاف صاف اسرائیل کا ساتھ دینے کا کہہ دیا ہے. لعنت ہے ایسے مسلمان حکمرانوں پہ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ابے بھائی اگر تم ایران کی نفرت کرتے ہو تو کم سے کم ساتھ تو نہ دیتے, آپ نیوٹرل ہو جاتے. کہتے جی ہم تو نیوٹرل ہیں. اب ایک کانفرنس ہو رہی ہے OIC کی, دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ حالات جو ہیں بڑے خطرناک ہیں اور ان کی کچھ اور ہی پلاننگ ہے. یہ بڑے دن سے پلاننگ چل رہی تھی. لوگ بڑی دعائیں مانگ رہے تھے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جائے, لیکن میں اس وقت کہتا تھا اللہ تعالیٰ یہ نہ کرنا ورنہ یہ تباہی آ جائے گی. جو شخص ووٹ اس لیے لے کر آیا کہ جی میں آؤں گا تو دنیا کو امن دوں گا, دنیا میں جنگیں ختم کراؤں گا, آپ دیکھیں اس کے آتے ہی جنگیں شروع ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جو اس وقت چائنا کی طرف جو اس کے جہاز کھڑے ہیں, جو اس کے بیریئر کھڑا ہے, وہ جب یہاں آئے گا اس کا بیریئر, ایئرکرافٹ کیریئر جو ہے اس کی بحریہ کا, تو وہ یہاں کھڑا ہوگا تو کیا حوثی چھوڑ دیں گے؟ حوثیوں کو تو اب بہت زیادہ تجربہ ہے سمندر میں مارنے کا. حوثی تو ایک پراکسی کہہ لیں یا ایک آرگنائزیشن کہہ لیں,
ایران تو ایک ملک ہے، اس کی تو ایک اپنی افواج ہے، اس کی تو نیوی بڑی مضبوط ہے، اس کے پاس تو آپ دوزے بھی ہیں، مانا کہ آپ کے پاس ایڈوانس ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے نا اس کے پاس۔ بھئی مرتا کیا نہیں کرتا، جب ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن آ جائے تو انسان کیا نہیں کرتا۔ بہرحال ابھی تک کی جو میری خبریں وہ یہ ہیں کہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے ایران نے اسرائیل کو۔ جو اسرائیل کہتا تھا کہ میں ناقابل تسخیر ہوں، کوئی مجھے مار نہیں سکتا، کوئی میری انٹیلیجنس کو پوچھ نہیں سکتا، ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جئی تھئی، وہ جئی تھئی پھیر کے رکھ دی ہے۔ پھر اس کے بعد موساد کے کچھ گروپس پکڑے ہیں ایران کے اندر۔ اچھا آپ دیکھیں وہ جو موساد کے گروپ کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کون ہے؟ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے، وہ مہاجر نکلے، افغانی مہاجر افغانی مہاجر نکلے، جو کہ سلیپر سیل تھے، جو کوئی ٹیچر کا کام کر رہا تھا، کوئی دھوبی کا کر رہا تھا، کوئی نائی کا کر رہا تھا۔ وہ لوگ ڈرون تیار کر رہے تھے، ان لوگوں نے فائٹ کری، ان لوگوں نے مار کر آئے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں ایران نے تمہاری مدد کی، ایران نے ہیلپ کی، اور تم نے ایران کے خلاف ہی اگر تم کسی ایسے ملک کا ساتھ دیتے جو دل کو قرار آ جاتا، تم نے یہودیوں کا ساتھ دیا جن کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی، تم نے ان یہودیوں کا ساتھ دیا جو کہ اس وقت غزہ میں جو ہے فلسطین میں جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ تم نے ایک ایسے ملک کا ساتھ دیا جو تمہارے نبی سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے نبی کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ۔ تو اس کے معنی یہ کہ تم رسول اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے روز محشر، روز قیامت۔ بہرحال ایران نے جو ہے ان کو پکڑ لیا ہے، اور اب ایران جو ہے فوری طور پہ امیڈیٹلی ود ان فیو ڈیز وہ ان کو جو ہے پھانسی دے رہا ہے اور لٹکا رہا ہے۔ کل وہ میں ایک فوٹو دیکھ رہا تھا، خبریں بھی آ رہی تھیں کہ انہوں نے ایک جو غدار تھا اس کو میزائل کے ساتھ باندھا ہے باقاعدہ اور فائر کیا اسرائیل کے اوپر۔ اب پتہ نہیں وہ مرا بچ گیا کیا ہوا، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن اگر کرنا بھی تھا یہ سچویشن تو اس کو پہلے تو وہ مارتے۔ میرا تو یہ ہے غداروں کے لیے، یہ ہے میرا نظریہ کہ غداروں کو جو ہے وہ ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ اگر کوئی غدار ہو معاشرے میں تو وہ غداری نہ کر سکے۔ اچھا جی، ادھر عرب کنٹریز جو ہیں ان کو بڑا واضح پیغام دے دیا ہے ایران نے، اور اس نے کہا کہ دیکھ لیں یہ ٹائم ہے، آپ جدھر بھی جانا چاہیں۔ دیکھیں امریکہ نے ساری زندگی یہاں رہنا نہیں ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک کالونی ہے ان گوروں کی، یہ آخری کالونی مشرق وسطیٰ میں رہ گئی ہے، باقی تو گورے یہاں سے تھوڑے تھوڑے کر کے چلے گئے، یہ آخری کالونی رہ گئی۔ اب اس کالونی کو بچانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ یہود کے ساتھ ہنود بھی مل گئے ہیں۔ ہندو کون سے؟ سارے ہندو نہیں، ہمارے ہندو بھائی بہت اچھے ہیں انڈیا میں، یہ جو RSS کے غنڈے ہیں، یہ ہندوتوا کی جو بات کرتے ہیں یہ والے، اور یہ اب نہ تو دیکھیں انڈیا نے کنڈیم کیا۔ اچھا دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ یوز کر رہا ہے اس وقت ہندوستان کو بھی، یاد رکھیں وہ ہندوستان کا سجن نہیں بن سکتا۔ دیکھیں امریکہ نے ساری زندگی یوز کیا پاکستان کو، جب سے اس نے دوستی بنائی انڈیا کے ساتھ آج انڈیا کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ جی ہم امریکن بلاک سے باہر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چائنا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مدد دے رہا ہے ایران کو۔ چائنا کے کل رات کو کچھ اور بھی جہاز آئے مال بردار جو کہ لے کر آئے۔ ادھر روس نے بڑا سخت اسٹینڈ لیا ہے، اور روس نے بہت واضح پالیسی بتا دی ہے کہ if you attack on Iran then we will be there۔ تو یعنی یہ جو تیسری جنگ عظیم ہے یہ شروع تو بہت پہلے سے ہو گئی ہے، یہ 9/11 کے بعد سے شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ بڑھتے 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 اب 20-25 سال بعد ادھر آئی ہے۔ تو اب بات یہ کہ اب یہ وقت ہے قربانیوں کا، یہ وقت ہے شہادتوں کا۔ اب وہ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی بہت ذلت ہوگی، مسلمان تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے لیکن مار کھا رہے ہوں گے، یہ وہ وقت ہے۔ اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے،
ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی سے لڑیں یا ماریں، لیکن اپنے اندر دشمنوں کو نہ گھسنے دیں، اپنی جو منرلز ہیں ان سے لوگوں کو فائدہ نہ اٹھانے دیں مفت کے اندر۔ اگر آپ کا فائدہ ہوتا ہے تو ضرور کیجیے۔ اچھا جی، آبنائے ہرمز جو ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے گا اگر یہ لڑائی ہوئی، اور اگر اس کو چوک کیا گیا تو پھر بہت بڑے پیمانے پہ لڑائی ہوگی۔ لیکن لڑائی کیا ہوگی؟ میکسیمم پاور کیا ہے؟ امریکہ کی میکسیمم پاور یہ ہے کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے۔ اسرائیل کی میکسیمم پاور کیا ہے؟ اسرائیل کی میکسیمم پاور یہ ہے اس کے پاس بم ہے۔ پھر کیا؟ آپ ان کے ڈر کے جو ہے ان کے ساتھ جو وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہیں آپ کرنے دیں گے؟ میرے خیال میں قومیں ایسے تو نہیں ہوتی ہیں۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ ایک ہی بار دیتا ہے، چاہے آپ مجھے وہ ترکی کے صدر اردوغان کی کل ایک بات بڑی پسند آئی کہ میں غلام بن کے زمین پر جینا چاہوں تو وہ مجھے پسند نہیں ہے، جبکہ میں ایک شہادت کی موت کو ترجیح دوں گا، میں قبر میں لیٹنا پسند کروں گا۔ یہ بات بڑی عمدہ کہی۔ اب بات یہ کہ جو لوگ ہیں ان کے دل کے جو ہے بھپارے نکل رہے ہیں، جب سے چائنا نے ہاتھ رکھا ہے دیگر کنٹریز پہ لوگوں کے دل کھل رہے ہیں۔ جو لوگ دبے ہوئے تھے، خوف میں تھے، اب وہ نکل کے باہر آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے پہلے کہ امریکہ حملہ کرے، چائنا کچھ نہ کچھ کرے گا۔ رشیا کا تو مجھے پتہ نہیں، چونکہ وہ خود مصروف ہے یوکرین کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے فٹ کیا۔ وہاں پہ پہلے ان کو لڑایا یوکرین کے ساتھ، پھر وہاں سے لڑائی چلتے چلتے پھر ادھر لائے، پھر غزہ کا مسئلہ ہوا، پھر اس کا ہوا، پھر اس کا ہوا۔ یعنی دے آر سو کلیور۔ تو بہرحال ابھی تک کی یہ اطلاعات ہیں کہ جو دارالحکومت ہے اسرائیل کا تل ابیب، بہت سے لوگ تل ابیب کچھ کہتے ہیں، بہرحال میں تو تل ابیب اردو میں کہتا ہوں اور تل ابیب انگلش میں کہتا ہوں۔ تو جو تل ابیب ہے یا تل ابیب ہے وہ اس پر جو ہے زبردست بمباری اس وقت جاری ہے، میزائل ٹکرا رہے ہیں یہاں آ کے۔ اس کے علاوہ جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا جاسوسوں کا، موساد کا، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے بعد ان کا ایسٹ یروشلم جو ہے اس کو بھی اٹیک ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو حائفہ بندرگاہ ہے جو کہ ہندوستان کے ایک تاجر نے خریدی تھی، اس کو کمپلیٹلی جو ہے ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے۔ وہاں کی ریفائنری ڈسٹرائے کر دی گئی ہے۔ یعنی اس وقت ٹٹ فور ٹیٹ چل رہا ہے۔ جیسے اسرائیل ایران میں کوئی حملہ کر کے جاتا ہے، ایران اس کا فوری طور پر رپلائی کرتا ہے، اور ایوری سنگل ٹارگٹ کو جو ہے لاک کیا ہوا ہے۔ ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ہم پر حملہ کیا تو ہم نے جو مشرق وسطیٰ میں جو ہے جو امریکن انٹرسٹ ہے ان کو ہم نے لاک کر لیا ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ بحری بیڑے کھڑے کرتے ہیں تو چائنا لازمی بات ہے سیٹلائٹ کے ذریعے یا رشیا سیٹلائٹ کے ذریعے ایگزیکٹلی پن پوائنٹ بتائے گا کہ جہاز بحری بیڑا کہاں کھڑا ہے، اس کو ہٹ کرنا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ یہ کتنا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ تو رہی خبریں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ آج جو سفیر تھے ایران کے پاکستان میں، انہوں نے بیان دیا کہ جی انڈیا نے کنڈیم نہیں کیا، اور اب انڈین لوگ مل رہے ہیں جنہوں نے تاجروں کے بھیس میں جا کے پاکستان کے لیے کیا۔ میں کہتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے اچھی پلاننگ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک پلاننگ انسان کرتا ہے اور ایک میرا رب کرتا ہے۔ انہوں نے ڈسٹرب کر کے رکھا بڑے عرصے تک ہمیں بلوچستان سائڈ پہ، لیکن اللہ ہمارے بھائی کی آنکھوں پہ پردہ تھا ایران کی، وہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا پردہ ہٹایا۔ اب ان کو سمجھ آ رہا۔ اب ایک ایک ہندوستانی کو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو کوئی بھی ہو، فوری طور پہ آرڈر دے دیا گیا کہ امیڈیٹلی آپ ایران کو چھوڑ دیں، کوئی کسی بھی شکل میں، ایون اگر وہ ایران کے نیشنل بھی بن گئے، ان کے پاس شہریت بھی ہے، ان کو بھی چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ یعنی انڈین کوئی نہیں چاہیے انہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ پاکستانی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے ایران میں،
وہ بھی واپس آئیں. پاکستانی لوگ جو زائرین تھے جو زیارت پہ جاتے ہیں ہمارے شیعہ بہن بھائی, وہ بھی آ گئے ہیں واپس لوٹ کر. ایک کیوس ہے, کیوس بڑی زبردست لڑائی ہے. اب اس لڑائی میں یہ جو ہے یہ پوری کوشش کریں گے ایران کو تباہ برباد کرنے کی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بہت سے میڈیا جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے اپنی پراکسی کو جو ہے ایکٹیو کر دے, فعال کر دے, جیسے حزب اللہ ہے, جیسے شام کے اندر ہے, جیسے حوثی ہیں, جیسے عراق کے اندر ہے. پھر اس کے علاوہ وہ جو ان کی جو گارڈ ہے ایران کا, جو ان کا گارڈ ہے, وہ اس نے کہا کہ اب ہم سرحدوں سے پار جا کے حملے کریں گے. تو اسرائیل نے کل کہا تھا اپنی تمام ایمبیسیز کو کہ بند کر دیا جائے. تو یہ سلسلہ ہے. اور جو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سن 45 یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یہ یہودی آئے تھے تو یہ بھر بھر کے کشتیوں میں پہلے سائپرس پہنچے, سائپرس سے جہازوں کے ذریعے, پانی کے جہازوں کے ذریعے, کشتیوں کے ذریعے یہ آئے تھے فلسطین میں, اور فلسطین لوگوں نے ان کا ویلکم کیا تھا, بہت زیادہ ویلکم کیا تھا. لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہودی گورنمنٹ ان کو بھاگنے نہیں دے رہی, چونکہ وہ ایز اے ہیومن بینگ, ہیومن شیلڈ کے طور پہ ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ لوگ خفیہ طور پہ کئی ہزار ڈالر دے کے کشتیوں میں اور پانی کے جہازوں میں بھاگ رہے ہیں. یہاں سے نکل کے پہلے پہنچ رہے ہیں سائپرس, اور سائپرس سے فلائٹ لے کر یہ پھر یورپین کنٹریز یا جو ان کے اپنے آبائی ممالک ہیں جہاں سے یہ آئے تھے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. ایک کیوس ہے, ایک کیوس ہے مشرق وسطیٰ میں. اللہ تعالیٰ رحم کرے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. بس آج تک کا میرا حساب کتاب ادھر ہی تک. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں, جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. آپ ہمیں ٹک ٹاک پر جو ہے فالو کر لیں, زیادہ سے زیادہ فالو کر لیں, ہمارے گھومتا مسافر پہ بھی اور زیب قریشی ٹی وی پہ بھی. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.